سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله المجتبى وعلى كمل الداعين الصديقين والصالحين والشهداء سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق. يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله. السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان الله. اب تنگی دعوات نجا اور بھی کچھ پان ہے آج گمائل بہتا اور بھی کچھ پان سبحان اللہ. اب تنگی دعوات نجا اور بھی کچھ مان اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میرا اور بھی کچھ مان میں آج گمائل بہتا اور بھی کچھ مان سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مان میں آج گمائل بہتا اور بھی کچھ مان اور جنت تو تجھے ملے گی سرکار کے صدقے سبحان اللہ. جنت تو تجھے ملے گی سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ. سبحان اللہ. ہے آج گمائل بہتا اور بھی کچھ مان اور پہنچا ہے اس کر کے تو رہ کے نصیحت سبحان اللہ. پہنچا ہے اس کر کے تو رہ کے نصیحت آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان میں آج گمائل بہتا اور بھی کچھ مان اللہ جل شانہ کی سلام
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت طالب احترام معزز و محترم سامعین کرام، سراحانہ شری لسان حفاظ کرام، علماء کرام، بالخصوص استاد محترم استاد العلماء فضلاء حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان چشتی گولڈی صاحب، مدرس جامعہ غوثیہ میڈیا وقایہ گولڈا شریف، فخر استادان حضرت علامہ مولانا پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب صدیقی، خطیب جامع مسجد آزاد، شہنشاہ خلافت برادر اصغر حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ امتیاز احمد ندوی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ حافظ قاری محمد جمیل صاحب، جناب صوفی باصفہ پیر حق نواز صاحبی صاحب، اور دیگر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور صاحب، دیگر جتنے بھی احباب آپس فرمان ہیں، چاہے میں سماج سے واقف ہوں یا نہیں، میرے اور آپ کے نبی جن کی ہم یاد میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کون میرا امتی، میرا چاہنے والا، میرے ذکر کی محفل میں آپ کے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مختصر سے وقت کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں اور سورہ بقرہ کی 30ویں پارہ سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے معبود جو تیرا بندہ ہو تو نے اس کو جھڑکنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اظہار کر سکتے ہیں، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آگے وہ اپنا سوال رکھتے، حضور علیہ السلام سے کچھ لے کر وہ چلے جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس نے حضور علیہ السلام سے مانگا تھا کہ حضور آپ مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں۔ میں بس مانگنے کی ضرورت تھی، اس نے ایک مرتبہ طلب کیا، آقا علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ نوازا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضور میں محتاج، مجھے ضرورت ہے۔ انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس کو اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی بھر گئی۔ اتنی بکریاں حضور علیہ السلام نے اس سائل کو عطا فرمائی۔ وہ آدمی بکریاں لے کے واپس اپنی قوم کی طرف گیا اور انہیں جا کے کہا وہ لوگوں اسلموا فواللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد مصطفیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، لا یخاف بعدہ الفقر، کہ اس کے بعد کبھی فقیری اور محتاجی کا خوف بھی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اب تنگی اندامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، میرے آقا جسے عطا فرماتے ہیں بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میری قوم والو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ میرے آقا مولا محمد اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر مانگنے کی
बिल्कुल एहतियाजी नहीं रहती और कभी भी बंदे को फकीर होने का, मोहताज होने का खौफ तक नहीं रहता। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा का मैदान है, हुजूर अलैहिस्सलाम आपके पास एक शागिर्द मुबारक है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी है। रिवायत के अंदर आता है, सहाबी बताते हैं 1500 के करीब आदमी थे। कितने बंदे थे? 1500 के करीब। माने 1500 के करीब आदमी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, और पानी कोई नहीं है, बस कितना पानी है? बैना यदैहि रक़वा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके पास ये छाकर मुबारक है, इसके अंदर जो पानी है बस यही पानी है, इसके अलावा और कोई पानी नहीं है। और सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे पास न पीने का है न करने का है, आप मेहरबानी फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह-ए-ताज में हाजिर होकर सहाबा ने भी ये अकीदा दिया है, मेरे आका जिसे देते हैं बेतलब भी देते हैं। सुभान अल्लाह। मंगता आ जाए तो उसको फिर खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि मेरे रब ने जो कह रखा है, वह मसाइल फला तनहर, महबूब जो तेरे दर का मंगता हो उसको झिड़कना नहीं है। आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस में लोग हाजिर होते हैं। रब का फरमान है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, अगर महबूब तेरी बारगाह में हाजिर हो जाए, फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफी मांगे, बस करीम आप भी उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, रब को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। सुभान अल्लाह। आज भी लोग जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह-ए-अक़दस में, जो यहाँ नहीं कहते ना या रसूल अल्लाह, वो वहाँ जाके जरूर कहते हैं, वो वहाँ जाके जरूर कहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह-ए-अक़दस में कोई किस जुबान वाला जा रहा है, क्या बोली लगता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह-ए-अक़दस में हाजिर होके वो अपनी अपनी बोली में हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने दिल का टुकड़ा सुना रहा होता है, और जो कुछ उसने हुजूर से तलब करना होता है वो हुजूर से मांग रहा होता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान वाले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका नक्शा खींचते हैं, इधर रोज़ा रसूल है, इधर हुजूर का मंगता आया है। हुजूर का मंगता वहां पे किस अंदाज के साथ खड़ा होता है? आप फरमाते हैं, लगवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, सुभान अल्लाह। लगवा है, वाक़ बताओ उधर खुलना, लगवा है आंखें बंद है, और खुल गए, और हर खुदा है या रसूल अल्लाह, आपका मंगता आया है, और आंखें बंद है या रसूल अल्लाह, गुनहगार हूँ, आपकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। लगवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, लगवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख है, पाक धरती है। सुभान अल्लाह। हुजूर से आपने तलब किया है, कितने मजे की भीख तेरे पाक धरती है। और एक और जगह पे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान वाले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह। या बहा दिए गुर्बे बहा दिए, सुभान अल्लाह। अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, ज़िया नबी के अंदर
آسانی کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتا ہے. بیکرم شاہ صاحب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا. حضرت عباس حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عباس جتنا دل کرتا ہے اٹھا کے لے جاؤ. سبحان اللہ. حضور کے کہنا ہے آپ نے ایک گٹھڑی کے اندر سونا اکٹھا کیا. گٹھڑی کے اندر کتنا آتا ہے؟ گٹھڑی کے اندر سونا اکٹھا کیا, اٹھا نہیں سکے. عرض کی حضور آپ میرے ساتھ ہی اٹھوائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا, میں نہیں اٹھاؤں گا. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عرض کرتا کسی اپنے غلام کو کہے وہ میرے ساتھ مدد فرمائے, وہ میرے ساتھ مدد کر دے. حضور نے فرمایا یہ کام میں نہیں کروں گا. حضرت عباس نے سے کچھ سونا کام کیا, اتنا اٹھا سکتے تھے, بڑی مشکل سے اٹھایا اور وہ لے کے جا رہے تھے اور میرے آقا دیکھ تعجب کر رہے تھے. حضور علیہ السلام تعجب کر رہے تھے. انہوں نے کیا مانگا یا رسول اللہ محتاج ہوں کچھ نہیں. وہ بکریوں والا کہتا ہے حضور کچھ نہیں محتاج ہوں. آپ نے اتنی دے دی, 2 پہاڑیوں کے درمیان میں سوا دی. میرے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا, دریا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ نگار میں اب بھی جس وقت بندہ جاتا ہے سوالی بن کے حضور علیہ السلام سے اپنی نوازتے ہیں. بے شک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حسنین کی اماں جان خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے بیماری کے انجام ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ نگار میں حاضر ہوتی ہے. اب کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو آپ کچھ عطا فرمائیں. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یا رسول اللہ بابا جان اپنے نوازوں کو آپ کچھ عطا فرمائیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا امن حسن فلہ الہیبتی مسعودتی. فرمایا جو حسن ہے اسے میں نے اپنی حیبت بھی دے دی, اپنی سرداری بھی دے دی. سبحان اللہ. میں نے حسن کو اپنی حیبت بھی دے دی, سرداری بھی دے دی. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي. فرمایا میں نے حسین کو اپنی جرأت عطا فرمائی. سبحان اللہ. فَلَهُ جُرَّتِي. فرمایا میں نے حسین کو اپنی جرأت عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پتہ یہ چلا اے محبوب تیری بارگاہ میں تیری رفتے جگرنے میں آنا ہے, کوئی بھی منگتا آ جائے, جھڑکنا نہیں ہے. جب مخدومہ کائنات حسنین کریمین کو لے کر آئے تو بھی جھڑکنا نہیں ہے, جنوں بھی منگتا ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب منگتے کو جھڑکنا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام کو وضو کراتے تھے. ایک مرتبہ وضو کرایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. سبحان اللہ. السلام نے فرمایا ربیعہ مانگو کچھ مانگنا چاہتے ہو, مشہور روایت ہے. صاحب ربیعہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. حضرت ربیعہ کی مانگی کو دیکھنا کیا مانگا. ہمارے دین اصل مطلبات کا پھر جنہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا. سبحان اللہ. جنت تو تجھے ملے گی ہی سرکار کے صدقے, سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. کہا یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں, قبر میں آپ کا ساتھ, میدان معاشر میں آپ کا ساتھ مل جائے, جنت میں آپ کا قرب مل جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ اور کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. گویا حضرت ربیعہ نے زمانے حال سے بطور شاعر یوں عرض کیا تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ہے ساری کائنات. سبحان اللہ. اللہ جب آپ کو مانگ لیا تو کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس آپ کو مانگ لیا کائنات میری ہو گئی. تجھ سے تجھی کو مانگ کے
معاملی ہے ساری کائنات، تجھ سا کوئی سفی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سا کوئی سفی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی گدا نہیں ہے۔ یا کچھ مانگنے کا تو مانگو، یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا ہے، اب اور کچھ حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آج اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد میں حافظہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھ کے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ ایک بار کہتا ہے میں شکایت کی یا رسول اللہ، آپ کے بہت سارے تعلیم سنتا ہوں ولیکن انساؤ، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، نسیان کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سترے ڈالنا، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر پھیلائی، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سینے کے پاس لے جا کے 3 مرتبہ ابو ہریرہ کی گولی میں ڈال دیا۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ خالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اب جیسا کوئی ہوتا تو کچھ بھی نہ ملتا، بتا یہ کہنا وہ جو عالم کے والی ہے۔ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب دیتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک رب دیتا ہے میں کرتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خالی ہاتھ اپنے سینہ اطہر کے پاس لے جا کے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی اس چادر کے اندر ڈالے، ہمارا ہاتھ اٹھاؤ چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی حضور کا کوئی فرمان نہیں بھولا۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد کوئی فرمان میں نہیں بھولا۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ مل کے آپ بھی حضور کے سلام پڑھتے ہیں۔ 4-5 حدیثیں میں نے سنائی ہے، اگر یہی کافی ہے، اگر کوئی مان لے نہ مانے تو پوری زندگی اس بات میں کوئی نہیں مانے گا۔ میں ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیں گے۔ اب تنگی داماں نہ جا اور بھی کچھ مانگ میں آج یہ بتا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ فیصلہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل دادا اور بھی کچھ مانگ۔ جنت تو تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل دادا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ حدیث میں بات رہ گئی تھی، شروع میں بیان کر رہا تھا ہمیشہ والے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، نہ خود پینے کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے، بس یہی ہے جو آپ کے پاس ایک چاول مبارک ہے جس کے اندر جو پانی ہے یہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست کرم اس چاول کے اندر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، فرق یہ ہے ہم صرف بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ سبحان اللہ، صرف بشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ
कुन्तु इमामुन नबीय्यीन यौमल क़ियामत वाला फ़ख्र, क़यामत के दिन में नबियों का इमाम बनूंगा, ये फ़ख्रिया तौर पे नहीं कहता। हम अपने लिए मुसल्ला इमामत पे किसको खड़ा करते हैं? आबिद भी अच्छा हो, कारी भी अच्छा हो, आलिम भी सबसे ज्यादा हो, फिर उसके बाद ज़ोर और तक़वा में भी सबसे ज्यादा हो, उम्र में भी बड़ा हो, खड़ा कर दो मुसल्ला इमामत पे। भाई हमारा इमाम इतने उसकी ताक़ीद करने के बाद उसको मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया जाए, और जिसे रब ने नबियों का इमाम बनाया हो, सुभान अल्लाह, रब ने उसे कितनी शानें दी होंगी, कितनी अज़मतें अता फरमाई होंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सहाबा हाजिर हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस छागल के अंदर अपना दस्ते मुबारक रखा, और हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक रखना था। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, पानी इस तरीके से हुजूर की उंगलियों से निकल रहा था का अमसालिल उयून, जिस तरीके से चश्मे बहते हैं। सुभान अल्लाह, जिस तरह चश्मे बहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम से इतना पानी निकला। और हदीस मुबारक का बात है, रावी कहते हैं हम 1500 थे, उस दिन अगर हम 1 लाख भी होते ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से निकलने वाला पानी सब को पूरा हो जाता। सुभान अल्लाह। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या, कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। पहुंचा है जो इस दर पे तू रह के नसीरा, ये मक्ता ये बताता है सैयदी नसीर बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कलाम हुजूर के रोज़े अतहर को देख कर लिखा है। सुभान अल्लाह। पहुंचा है जो इस दर पे तू रह के नसीरा, इस जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। पहुंचा है जो इस दर पे तू रह के नसीरा, क्या कर आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ या रसूलुल्लाह गुनहगार हाजिर है, गुनाहों की बख्शिश चाहता है, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। या रसूलुल्लाह बड़ा सही मंदा सही जेड़ा भी है तो हड़ा मंगता है, दर्द पे हाजिर है, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग है, आज बता और भी कुछ मांग। सिर्फ 1 मिनट के लिए गुंबद खतरा का तसव्वुर आंखों में बांधे, तसव्वुर बांध के आंखें बंद कीजिए, तसव्वुर बांध के ऐसे समझे कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के सामने हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के सामने रख के ये शेर पढ़िए एक बार मिल के। पहुंचा है जो इस दरे पे पूरे रहेंगे नसीरा, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग है, आज मोबाइल बता और भी कुछ मांग। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का सदका हमें वक्त मौत हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो। आमीन। हुजूर की अता का सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए भेजा जाने वाला जो कलमा तैयबा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पढ़ना नसीब हो। आमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम की अता का सदका कब्र के अंदर मुनकिर नकीरात के सवालात के जवाब देने में आसानियां पैदा हो। आमीन। उनकी अता का सदका जब मैदान माशर में हुजूर अलैहिस्सलाम वसलाम हौज़े कौसर पे आबे कौसर तकसीम फरमा रहे हैं, और ऐसे मालूम हो क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी हुजूर रसूलुल्लाह का ये शेर है, क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला, हमको उनकी अता दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। वहां पे अता फरमाए हुजूर
کی عطا کا صدقہ ہمیں جامع کوثر نصیب ہو، سبحان اللہ، شفاعت نصیب ہو، حضور علیہ السلام کے لوائے ہم کے سائے میں جگہ نصیب ہو۔ واہ اللہ بھائی